الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان، سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ترجمہ کنز الایمان کا تھا، اور کنز العرفان آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو پیش کیے دیتا ہوں۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ حوالہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنے رسولوں کے بدبخت دشمنوں کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کے ذکر کے بعد اس کی ذات پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے سعادت مند مومنین جنہوں نے عمل صالح کے ساتھ اپنے ایمان کی تصدیق کی۔ اللہ اکبر۔ دوسری تفسیر کے حوالہ سے کچھ اس طرح اس تفسیر کا انداز ہے اس آیت مبارکہ کا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ آیت مبارکہ کے اس جز کی تفسیر کچھ اس طرح، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، یعنی طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں ترہیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے۔ اس لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جزو نہیں ہے۔ آیت مقدسہ میں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا۔ جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے
اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ آیت مقدسہ میں ازواج مطہرہ یعنی پاکیزہ بیویاں، جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور، سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بدخلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ آیت مقدسہ میں وہم فیہا خالدون، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہٰذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔